ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ 2 جمعوں سے یہ باتیں بتلائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو عزت والا بنایا ہے، مسلمان کو سر بلند بنایا ہے، لیکن اگر مسلمان ذلیل ہوا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی بتلائی تھی کہ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو حالات ہمارے مزاج کے موافق ہوتے ہیں، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حالات بھی ہمارے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا والے راضی ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جاوے تو کامیابی نہیں مل سکتی، لیکن دنیا والے ناراض ہیں اور اللہ راضی ہو گئے تو دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ہے۔ اور گزشتہ 2 جمعوں سے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتلائی تھی، اللہ کو راضی کرنے کا آسان عمل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنا لیں۔ چونکہ آج کا یہ جمعہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سے حضرات تو اجتماع میں گئے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے، نہیں گئے تو آپ لوگ بھی جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو دل میں یہ بات آئی کہ کوئی نئے مضمون پر بات کروں، اس سے پہلے یہ کہ جو 2 جمعوں سے میں نے آپ کو باتیں بتلائی تھی، نماز اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے، اس لیے کہ اسلام میں ایمان ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے،
لیکن ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ اگر عبادت میں کسی کا ہے تو وہ نماز کا ہے. اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مرنے والا جب دنیا سے جائے گا تو دوسرے اعمال کی پوچھ پہلے نہیں ہوگی، پہلے پوچھ نماز کی ہوگی کہ تم نے نماز کیسی پڑھی ہے، پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. اور میرے پیارو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، بولو احسان کس کا ہے؟ ان لوگوں پر اللہ کا احسان ہے جو لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں. میرے پیارو، ہم اپنی مرضی سے اپنے گھر میں کسی کو بلاتے ہیں؟ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں کسی کو بلاتے کہ نہیں بلاتے؟ اور اپنی مرضی نہیں ہوتی تو بلاتے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور یہ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو مسجد کے اندر آتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی. بولو ایمان ہے ہم سب کا. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا. جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن قیامت قائم ہوگی. اور قیامت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں. دنیا کی زندگی دیکھ لو، آپس میں لوگ نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، آپس میں لوگ محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، تو قیامت میں کون ساتھ دے سکتا ہے؟ لیکن ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ یبن آدم اسجدونی، یبن آدم اسجدونی، یبن آدم اسجدونی. اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو، اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو، اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو. تو میرے پیارے دوستو، جو لوگ دنیا میں مسجدوں میں آیا کرتے تھے، جو لوگ نماز پڑھتے تھے، جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے تھے، جو لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پر لبیک کہہ کر فوراً مسجد میں آ جاتے تھے، قیامت کے میدان میں جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندوں میرے سامنے سجدہ کرو، تمام کے تمام لوگ اللہ کے اعلان پر سجدے میں جائیں گے. ابھی تو ان کا سجدہ مکمل ہوا نہیں ہوگا، ابھی تو ان کا سجدہ پورا ہوا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے میرے فرشتوں، یہ تو میرے پیارے بندے ہیں، یہ میرے چہیتے بندے ہیں، میں ان سے محبت کرنے والا، وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان تمام کو جنت الفردوس میں پہنچا دو. تو جب اللہ کی طرف سے ایسے خوفناک دن میں کامیابی ملے گی تو کتنی زبردست خوشی ہوگی. تو بڑے مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. لیکن حدیث پاک میں بھی موجود ہے اور قرآن کریم کے 29ویں پارے میں یہ مضمون موجود ہے، جو لوگ دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھر سے دور رہتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا یبن آدم اسجدونی، اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو. وہ لوگ جو دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے تھے، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے کیوں نہیں کر سکیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ نے ان کی کمر کو لوہے کی طرح ٹائٹ کر دیا ہوگا. لوہے کو موڑنا چاہے تو موڑ سکتے، نہیں موڑ سکتے. اب لوہے کی طرح ان کی کمر سٹ ہو جائے گی، ٹائٹ ہو جائے گی. وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھک سکیں گے. اس وقت کیسی ذلت ہوگی؟ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ذلت کے مارے آنکھیں بھی جھک جائے گی. اس لیے کہ دنیا میں تو بڑا سیٹھ نظر آتا تھا، دنیا میں تو بڑا مالدار نظر آتا تھا، دنیا میں تو بڑا ذمہ دار نظر آتا تھا. لیکن آج نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے میدان میں عالم یہ ہے کہ لوگ سجدہ کر کے جنت میں جا رہے ہیں اور یہ سجدے کرنے کا بھی محتاج ہو چکا ہے. تو وہ لوگ اللہ سے کہیں گے
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، پہلے وہ لوگ کہیں گے الہ العالمین ہم تو تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتے لیکن نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تو نے تو ہماری کمر کو لوہے کی طرح ٹائٹ کر دیا، تو نے تو ہماری کمر کو لوہے کی طرح مضبوط کر دیا، اب ہم تیرے سامنے جھکنا چاہے پھر بھی نہیں جھک سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اللہ فرمائیں گے میرے بندو دنیا کی زندگی میں تمہاری کمر میں کوئی رکاو نہیں تھا، دنیا کی زندگی میں تمہاری کمر میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا، مؤذن کی آواز تمہارے کانوں میں آیا کرتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم دکان پر بیٹھ کر مؤذن کی آواز کو سنتے تھے، تم گھر میں بیٹھ کر مؤذن کی آواز کو سنتے تھے، تم بازاروں میں مؤذن کی آواز کو سنتے تھے، لیکن مؤذن کی آواز پر تم نے ایک مرتبہ بھی لبیک نہ کہا۔ آج مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو اعلان ہوگا اے میرے فرشتوں ان تمام کو گھسیٹ کر جہنم کے آخری طبقے میں پھینک دو۔ تو میرے پیارو اس وقت کیسی ذلت ہوگی، اس لیے طے کر لو انشاءاللہ نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں، اور میں نے ایک بات آپ کو ہر جمعہ میں بتلائی ہے، ساری پریشانیوں کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو نمازی بنا لے، دنیا کے سارے ٹینشن اس سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نماز جس نماز کا اللہ قرآن کریم میں مطالبہ کرتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے قد افلح المؤمنون، اللہ رب العالمین فرماتے بہت پکی بات ہے یہ، اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، یا اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہوں گے، اللہ فرماتے کامیاب ہے اور کامیاب تھے اور کامیاب رہیں گے۔ کون سے مومنین؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہوں گے جن کی نماز ایسی نماز ہے جو سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ تو نماز پر اللہ کامیاب ضرور فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آج نماز کے معاملے میں مسلمان اتنا سست ہو چکا ہے، اتنا سست ہو چکا ہے، اور حالات کا شکوہ اور حالات کی شکایتیں ہیں۔ ارے میرے پیارو، ہم اپنے آپ کو 100% نمازی بنا کر دیکھ لے، حالات ہمارے قریب ہرگز نہیں آ سکتے، بلکہ آئے گی تو اللہ کی نصرتیں ہمارے قریب آئے گی۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، 30ویں پارے میں سب کو یاد ہوگی، اس میں ایک آیت ہے، اللہ کیا فرماتے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ویل ایک جہنم کی وادی ہے، بولو کیا ہے؟ ایک جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور وہ اتنی خطرناک وادی ہے کہ اس کے سامنے جہنم کی آگ خود دن میں 4 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایسی خطرناک، بولو دنیا کی آگ برداشت ہوتی ہے؟ گرمی کے موسم میں پنکھا بند کر دیا جائے برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ وہ جہنم کی ایسی خطرناک وادی، اور اللہ فرماتے ہیں اس وادی میں نماز پڑھنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ تعجب کی بات ہے، نماز پڑھنے والے کون سے؟ نماز پڑھنے والے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے۔ نماز چھوڑنے والے کا نہیں کہا، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی، کبھی اپنی مرضی میں آیا تو پڑھ لیا، کبھی مرضی میں نہ آیا تو نہ پڑھ لیا۔ جیسے بہت سے احباب کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے لیکن جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے، وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتے، وقت نہیں ملتا تو نہیں پڑھتے۔ تو ایسے لوگ یہ ویل میں جائیں گے، اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ویل جہنم، ایک تو نماز میں سستی کرنے والوں کو اس میں ڈالا جائے گا، دوسرا اپنے اعمال کو ریاکاری کے ساتھ کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، اور تیسرا امت کے ریاکار علماء کو ڈالا جائے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں پورا مضمون لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو للہیت نصیب فرمائے اور نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں، بہت سے لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی کہ نہیں؟ ساری زندگی آپ نے امت سے پیار کیا ہے، یہاں تک کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کا دل اتنا وسیع تھا،
آپ کا معاف کرنے کا جذبہ اتنا وسیع تھا کہ گالیاں دینے والوں کو آپ سینے سے لگاتے تھے، چہرے پر تھوکنے والوں کو آپ سینے سے لگاتے تھے، برا بھلا کہنے والوں کے لیے آپ مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ وہ رحمت للعالمین نبی ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان میں آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو حکم دوں کہ آپ جنگل میں جا کر لکڑیوں کو جمع کرو، اور لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد میں حکم دوں کہ وہ لکڑیوں جمع اس لیے کرو تاکہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ میرے پیاروں، جس کے گھر کو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگانے کو کہتے ہو، اس کا گھر کہاں سے آباد ہو سکتا ہے؟ اس کے گھر میں برکتیں آ سکتی ہیں؟ اس کے گھر میں بھلائی آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک ایسی عبادت ہے، ہاں البتہ تم سنت کو پڑھو گھر پر، نوافل کو پڑھو گھر پر، لیکن فرض نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، نماز سے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، آج چونکہ میرا مضمون نیا مضمون نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں زندگی رہی تو کچھ نیا مضمون شروع کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے رزق کے معاملے میں پریشانی ہے، حالانکہ حدیث میں آپ نے وہ انعامات بھی سنے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نماز کا اہتمام کرنے والے کو دنیا میں 5 انعام دیتے ہیں، اس میں سے ایک انعام تو یہ ہے، رزق کی تنگی اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ روزی کے معاملے میں پریشان ہے، 5 وقت نماز کے لیے آ جا، روزی خود تجھے تلاش کرتے ہوئے آئے گی۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہم اللہ کے دربار میں جھکنا نہیں چاہتے تو دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، اور اللہ کے گھر میں آ گیا، اللہ تجھے عزت نصیب کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، ان کا کسی بستی سے گزر ہوا تو اس بستی میں دیکھا کہ بہت شاندار درخت لگے ہوئے ہیں، سرسبز شاداب درخت لگے ہوئے ہیں، اور بہت اچھے پانی کے، صاف ستھرے پانی کے چشمے بہ رہے ہیں، اس میں پانی بھی صاف ستھرا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس بستی والوں نے بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا۔ لیکن 3 سال گزر گئے، بولو کتنے سال گزر گئے؟ 3 سال گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی بستی میں پھر جانا ہوا جس بستی میں 3 سال پہلے گئے تھے۔ پہلے تو یہ دیکھا تھا کہ درخت بڑے سرسبز شاداب تھے، پانی کے چشمے بھی ابل رہے تھے، صاف ستھرے پانی کے چشمے، لیکن 3 سال کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ تمام کے تمام درخت سوکھ گئے ہیں، تمام کے تمام مکانات چھت کے بل گر گئے ہیں، اور تمام کے تمام پانی کے چشمے جو تھے وہ بھی سوکھ گئے، خشک ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین، 3 سال پہلے تو میں یہ بستی کا حال دیکھ کر گیا تھا کہ بہت خوشگوار معلوم ہوتا تھا، یہ بستی کا حال بہت اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن 3 سال گزرنے کے بعد یہ کیا حال ہو گیا کہ تمام کے تمام مکانات چھت کے بل گر گئے، تمام کے تمام درخت سوکھ گئے ہیں، تمام کے تمام پانی کے چشمے سوکھ گئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی عیسیٰ سن لو، اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، آگے سنو، اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اور اس بے نمازی نے یہاں کے پانی کے چشمے سے اپنا منہ دھویا تھا، اس کے منہ دھونے کی نحوست کی وجہ سے یہ تمام کے تمام درخت سوکھ گئے ہیں، تمام کے تمام پانی کے چشمے سوکھ گئے ہیں، اور تمام کے تمام مکانات چھت کے بل گر گئے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی عیسیٰ سن لو، جس طریقے سے نماز کا چھوڑ دینا دین کے برباد ہو جانے کا سبب ہے، دین کے تباہ ہو جانے کا سبب ہے، اسی طریقے سے نماز کا چھوڑ دینا دنیا کے بھی تباہ و برباد ہو جانے کا سبب ہے۔ اب آدمی نماز نہ پڑھ کے کاروبار میں کتنی بھی محنت کر لے، اس کی محنت بڑھ سکتی ہے لیکن برکت آ سکتی نہیں ہے۔ اللہ نے برکت تو نماز میں ہی رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ میرے پیارے دوستو، نمازی بن جائے، انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں بھی سکون ہی سکون ہے، آخرت کی زندگی میں بھی سکون ہی سکون ہے۔ اسی لیے میں ہر جمعہ میں آپ کو نماز کا پیغام دیتا ہوں، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اس کو اچھے سے اچھی بنا لے، دوسرے گناہ اس سے آسانی سے چھوڑ جائیں گے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آ گیا کہ ایک شخص ہے جو چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نماز پر قائم رہے گا تو چوری اللہ خود بخود اس سے چھوڑوا دے گا. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز کو خشوع والی بنا لو، خضوع والی بنا لو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ گناہوں سے تم بچے رہو گے، گناہوں سے محفوظ رہو گے. اور صحابہ کرام کی نماز ایسی بنی تھی جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں عزت نصیب فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں آج میرے پیارے دوستو اللہ نے ہمیں وہ آنکھیں نصیب نہیں کی. اگر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے اس کے پاس، اور فرشتہ کہتا ہے تجھے نہیں معلوم، تجھے اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ تیرے سامنے پروردگار عالم کی ذات موجود ہے. اگر تجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے قیامت آ سکتی ہے لیکن تو سلام نہیں پھرا سکتا ہے. تو میرے پیارے دوستو نماز تو ایک ایسی عظیم عبادت ہے، اسلام کا اہم رکن ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کر لیا ہے. اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والے قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حامان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ اندازہ لگاؤ فرعون کتنا ظالم تھا جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا تھا. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ خدائی کا دعویٰ کر لیا. قارون نے کتنی زبردست گناہوں میں زندگی گزاری. اور ابی ابن خلف جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، بولو کیا کہ نہیں کیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ تو میرے پیارو ابی ابن خلف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا ابی ابن خلف سے کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. اور ہوا بھی ایسا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ایک معمولی سی چھڑی ماری تھی جس کی وجہ سے ابی ابن خلف کی جان نکل گئی. تو نماز بہت ضروری ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈریں گے انشاءاللہ. بس ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ حدیث ہمارے اکابر علماء میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ ان کے علم و عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں خوب برکت نصیب فرمائے، ان کے ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شکایت کرنا چاہتے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں مزدور آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، اپنے اونٹ کا پورا خیال رکھتا ہوں، اسے اچھا کھانا بھی کھلاتا ہوں، اس کی پوری پرورش بھی کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا، اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے. اور کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلانے کا حکم بھیجا. وہ اونٹ دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس طریقے سے ادب سے بیٹھا جیسے ہم تحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ آیا، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تیرے مالک کی شکایت سنتا ہوں کہ تو اپنے مالک کو سونے نہیں دیتا، اس کو سکون کی نیند لینے نہیں دیتا. تو وہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی میرے مالک تو بہت اچھے ہیں، میرے مالک تو بہت اچھے ہیں، مجھے اچھا کھلاتے بھی ہیں، میرا پورا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد
کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے آج ویراول گئے تھے، آج وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، 3 نمازیں تو پڑھ لی ہیں، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں اور نیند ان پر گالی بجاتی ہے، نیند ان کو آ جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے وہ اونٹ کہتا ہے، اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی اور قیامت میں اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جانور اونٹ جس پر کوئی جنت نہیں، جس پر کوئی جہنم نہیں، وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ میں اپنے مالک کی ایک نماز کا جواب اللہ کو نہیں دے سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، کہہ دو بے شک ہم سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ساری زندگی ہمارے نبی ہمارے لیے روئے ہیں، ساری زندگی آپ نے امت کو سینے سے لگایا، یہاں تک کہ آپ نے زندگی میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور آپ نے آخری وقت دنیا سے جاتے جاتے بھی امت کو یہ پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ تو میرے پیارو، ایک اونٹ جو جانور ہے وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، تو کیا ہم مسلمان جانور سے بھی برے ہو گئے کہ ہم اپنی نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اس لیے میرے پیارو طے کر لو، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ آخر ایک بات بتاتا ہوں، اس بات کو سننے کے بعد ہر آدمی اس بات کو طے کر لے گا کہ میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروں گا انشاءاللہ۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، اب شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے، جس کے ہاتھ میں، جو مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ بولو کس کا؟ ایمان کا۔ اور جو بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ اب فجر کی نماز چھوڑ کر نکلا، اس کے ساتھ شیطان بھی نکل گیا۔ شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کا وقت ہوا ظہر کی نماز نہیں، عصر کا وقت ہوا عصر کی نماز نہیں، مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز نہیں، عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز نہیں۔ رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے، کس کے پاس؟ جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا، جس نے دن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، تو رات کو شیطان آ کر کہتا ہے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ حالانکہ شیطان تو انسان سے دوستی بناتا ہے، پھر بھی کیا کہتا ہے؟ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ تو مردود ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا۔ شیطان انسان کو کہتا ہے تو مردود ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس وقت انسان نے بڑا عجیب جواب دیا، ارے تو مجھے کیسے مردود کہتا ہے؟ مردود تو ہوا، ہلاک تو ہوا، برباد تو ہوا، تجھ پر ساری زندگی لعنت کا توق ڈالا گیا۔ اس وقت میرے پیارو، شیطان نے جو بات کہی ہے اس بات کو ہم دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ، تو اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ پاک نے، تو تمام کے تمام فرشتوں کو حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا نا بھائی، فَسَجَدُوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ کے حکم پر جو سجدہ کرنا تھا مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا۔ ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی، میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی، میری ساری زندگی لعنت والی ہو چکی، اور تو نے تو آدم کے رب کے دین میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے، معلوم نہیں تیرا کیا حال بنے گا۔ تو نے تو آدم کے رب کے دین میں 34 سجدوں کا انکار کیا، معلوم نہیں تیرا کیا حال بنے گا۔ اور آج نہیں، کئی سالوں سے تو کرتا آیا،
20 سال کی عمر گزر گئی، 30 سال کی عمر گزر گئی، 40 سال کی عمر گزر گئی، 50 سال کی عمر گزر گئی، لیکن آج تک تجھے نمازوں کی توفیق نہ ہوئی۔ اس سے میرے پیاروں اندازہ لگاؤ، قرآن کریم میں موجود ہے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، بولو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، کبھی بھی انسان کی رہبری نہیں کر سکتا۔ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے۔ تو میرے پیاروں آج سے ہم سب طے کرتے کہو انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں 5 وقت کا نماز کا اہتمام کر لیں۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی آپ کی ذات گرامی پر درود پاک ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔